ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे मेहमान जो आज के हैं उनका मैं आपके साथ तारुफ करवाऊंगी। उज़मा कारदार MP हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और जिस तरह कल की सूरत हाल के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या प्लानिंग हुकूमत की जानिब से की जा रही है, आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, बिजली नहीं है बिल्कुल भी, तो बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अना, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे? आते साथ ही मुश्किल में डाल दिया। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम मुश्किल हालात से डरने वाले नहीं। ये वो मुश्किल है कि चूंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया चैनल्स में काम करते हैं, ज़रा सी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, रास्ते बंद है, हमें कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, हम कहाँ जाएं, लाइट आ रही है, कब आएगी, क्या सिचुएशन होगी, तो ये कल से हमें मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं हमने मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट का, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे ख्याल में जब सब लोग सो जाते हैं मीडिया जागता रहता है। ऐसे ही है। और मीडिया ने तो इतना एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है कि कोई मतलब मेरे ख्याल में कोई भी आला हुकाम या कोई भी ऑफिशियल्स जो हैं कुछ भी करते हुए ना उनको कैमरे की आंख से बहुत डर लगता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खैर, मसरूफियात आजकल आपकी क्या चल रही है? बस जी नया पाकिस्तान बना रहे हैं और इसके लिए जो हमारे लीडर ने हमें सिखाया है वो यही है कि अपनी ज़ात से ऊपर उठें। और अच्छा, ये नए पाकिस्तान में चीज़ें पुरानी हैं, लाइट पहले भी यही मसला था, नहीं आती थी, गैस पहले भी ये मसला था, नहीं आती थी, तो ये नए पाकिस्तान में नया क्यों नहीं? कुछ 2018 जो था ना वो तब्दीली का साल था और अब 2019 जो है वो तरक्की का साल होगा इंशाल्लाह। हमारा जो मुल्क था ना पाकिस्तान, उसको एक बबल में इन्होंने रखा हुआ था और बबल अब बर्स्ट हो गया। अना अगर आप मुझसे पूछो तो इन्होंने जो सिस्टमेटिकली हमारे मुल्क को जो डिस्ट्रॉय किया है उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी डायरेक्शन जो है ना वो सही होनी चाहिए। डायरेक्शन हम इमरान खान का अपना पर्सनल एजेंडा तो कोई है नहीं, उनका एक मिशन है और उन्होंने इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये जो IMF के पास जाने की रीत रिवायत है उसको किसी तरह से तोड़ना है, क्योंकि देखें मकरूज जो कौम है वो कभी खुददार नहीं रह सकती। हम लोग इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, लेकिन जब हम जाके तो लोगों से मांगे तांगे के पैसे लेके मुल्क चलाते हैं तो फिर कोई हमें इज्जत नहीं देता है। तो अब किस तरह ये शिकंजा तोड़ना है, किस तरह ये अपने आप को आज़ाद करना है, अपने आप को एक दुनिया में एक लेवल पे लाके खड़ा करना। मांग तो अब भी रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से कह लें। नहीं देखें, बात होती है कि जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका वो भी IMF के पास गए, वो एक आध दफ़ा गए। हमारा ये मसला है कि हमने उसको एक हैबिट बना लिया, हम तो 18 दफ़ा गए, कर्जा लेते हैं, फिर उस कर्जे को उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। तो ये दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप मुश्किल में हैं, आप एक दफ़ा कर्जा ले लें, फिर उसके बाद आप उसको उतार के तो आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करें। देखिए पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, 60% तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है। इस ह्यूमन रिसोर्स को हमने ज़ाया कर दिया, हमने इस्तेमाल उनको ना वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, ना कोई हमने जॉब्स क्रिएट की उनके लिए, ना कोई उनके लिए हमने कोई उनको किसी तरीके से डायरेक्शन दी। बिल्कुल। तो अब हम लोगों को सिस्टम नए सिरे से इवॉल्व करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ग्रास रूट लेवल से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें बुनियादी ज़रूरियात जो हैं आम आदमी की, वहाँ पर ही बुरा हाल नज़र आ रहा है। पीने का साफ़ पानी नहीं है, तालीम की सहूलियात आपके सामने हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे जितने हैं, कभी आपका चक्कर लगाओ तो मेरे ख्याल से जो सूरत हाल है एक दफ़ा परेशान होकर रह जाता है इंसान कि आप किधर आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे सबसे पहले जो है नज़रसानी की ज़रूरत है। ना इसलिए क्योंकि विजन ही नहीं थी। अगर आपकी सिंसेरिटी होती, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस होता, तो आप अपने आइन की जो पहली 25 जो शिके हैं ना उनके मुताबिक चलते। वो क्या कहती हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर पाकिस्तानी के वो आपने देने, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर। लेकिन हमने वो सारी तो साइड पे रख दी और हमने सिलसिला शुरू कर दिया अपनी ज़ात को और अपने एहसासों को बढ़ावा देने का। तो अब इमरान खान की जो विजन है वो ये है कि जो कौम का पैसा है वो कौम के ऊपर लगना है। देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो इतनी बड़ी लानत हमारे मुल्क में और जो हमें बिल्कुल हमें एक पैरासाइट की तरह उन्होंने ख़त्म किया, ये वो पैसा है जो लगना चाहिए था मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए। आपकी फैक्ट्रीज लगती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनते, आपके स्कूल्स, लेकिन वो 10 अरब डॉलर
ہر سال آپ کا باہر چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر آپ کے پاس تو کچھ نہ رہ گیا نا. آپ کے پاس تو آپ کے پاس تو لوگوں کے لیے صرف فاقے رہ گئے, اور ان کے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ آپ نے مشکل سے مشکل ترین. یہ جو آپ گیس اور بجلی کی مجھ سے بات پوچھ رہی تھی انا, میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری جو کہانی ہے. دیکھیں انڈیا نے پارٹیشن سے لے کے اب تک 5000 ڈیمز بنائے ہیں. ہم نے کتنے ڈیم بنائے؟ اب گن کے 1 2 3 4 5 اور ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. ہم نے اتنی غلط پالیسیز اڈاپٹ کی جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ پریشانی دیکھنی پڑی ہے. ہم نے آئی پی پیز کو ہم نے اجازت دی بجلی پروڈیوس کرنے کی. سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل سے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب جو آپ کو یہ کمی محسوس ہو رہی ہے وہ پتہ کیا ہو رہا ہے اصل میں؟ جو حقیقت ہے میں آپ کو بتا دوں, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان آئی پی پیز کو دینے کے لیے. ہم جب ان کو, وہ تو پرائیویٹ ہے نا, ہم ان کو پیسے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بجلی نہیں دیں گے. بالکل بالکل. ہم نے ڈیمز بنانے کی تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم, اس کا خمیازہ جو ہے عوام بھگت رہے ہیں. آپ اس وقت گیس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جو گیس سوئی ناردرن اور سدرن ہے وہ اپنی پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کو آپ جب پیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ گیس روک لیں گے. ہم نے 700 ارب کی سبسڈی دی ہوئی تھی بجلی اور گیس کی بات میں. بالکل. خزانہ آپ کا خالی. ایسے ہی ہے. دس از دا ایشو. اب آپ دیکھیں عمران خان نے جو وہ مجھے بڑی ایک اچھی بات لگی, جو 100 دن پورے ہوئے نا اسلام آباد میں, تو اسد عمر سپیچ کر رہے تھے. اس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سوال ہے جو عمران خان نے مجھے سب سے زیادہ پوچھا ہے پچھلے 100 دن میں, اور وہ کیا سوال تھا؟ اسد مجھے یہ بتاؤ غریبوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک وہ شخص جس کا اپنا ایجنڈا ہی کوئی نہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کر رہا ہے, خود وہ 2 کمروں کے گھر میں شفٹ ہو گیا. غریبوں کی ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے تعلیمی نظام کے بارے میں یہ سنا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی کہ یکساں تعلیمی نظام لے کر آیا جائے گا. جو پرائیویٹ سکولوں میں کورس پڑھایا جا رہا ہے وہی گورنمنٹ سکولوں میں پڑھایا جائے گا, لیکن ابھی بھی وہ ڈفرینس اسی طرح سے ہے. پرائیویٹ سکولوں کے بچے جو ہیں وہ جو کورس پڑھے ہیں آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, اور بیچارے جو گورنمنٹ سکولوں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سال ہر سال پرانا کورس وہ اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سے فرش پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسی طرح سے ٹوٹے فرنیچر پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کب یہ گیپ جو ہے ختم ہوگا؟ کتنا وقت درکار ہے اس کے لیے؟ انا دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم آپ کی میجرز ہوتے ہیں, ایک لانگ ٹرم پالیسی. اب لانگ ٹرم کے حوالے سے تو میں صرف آپ کو کے پی کا ایگزامپل دے سکتی ہوں کیونکہ وہاں پہ ہماری 5 سال حکومت رہی تھی. سینٹر میں تو ہماری حکومت نہیں تھی, نہ ہی ہماری پنجاب میں تھی, تو انہوں نے جو کیا وہ تو سب کے سامنے. اب کے پی میں ہم نے کیا کیا, آتے ساتھ ہی عمران خان نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی. جو ہمارا بجٹ تھا ایجوکیشن کا وہ 70 ارب سے 135 ارب پہ لے گئے. اچھا. اور جب آپ کی پرائیورٹی ایجوکیشن ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں بہتری آتی ہے. آپ یقین کرو ہمارا 2 لاکھ بچہ کے پی میں پرائیویٹ سکولوں سے نکل کے آپ کے گورنمنٹ کے سکولز پہ آیا, اور وہ اس وجہ سے آیا کہ وہاں کا نصاب, وہاں کی کوالٹی, ٹیچرز 40,000 ہم نے انرول کیے, وہاں پہ مانیٹرنگ ہوئی ٹیچرز کی. آپ سوچیں کہ جو ایبسینٹی, یعنی اس کا ایکسپیرینس تو کر چکے ہیں نا آپ لوگ, تو پھر اس کو یہاں پر میرے خیال سے اب میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ سارا سسٹم ہمیں ایوالو کرتے کرتے 1 سال لگا. بالکل. اب وہی سسٹم ہم نے یہاں پہ, وہی کے پی ماڈل ہم نے باقی پاکستان میں بھی لے کے آنا ہے. بالکل. اس کے لیے ہمیں اب ٹائم چاہیے, ہمیں پوری ایفرٹ چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب آپ کی ویژن اور آپ کی پرائیورٹی ہو کہ ہم نے قوم کو تعلیم دینی ہے تو پھر آپ یہ سڑکوں پہ انڈر ہیڈ اوور پاس یہ بعد کی باتیں ہیں, پہلے آپ نے بچوں کو اپنے پڑھانا ہے obviously, اور تعلیم حاصل کر سکیں. یہ اب آپ دیکھیں گے, دیکھیں جب پنجاب حکومت ہم نے سنبھالی آ کے تو 1000 ارب کا جو خسارہ تھا اس میں آپ سوچیں انہوں نے ہیلتھ ایجوکیشن سے پیسے ڈائیورٹ کر کے اورنج لائن میں لگا دی. 230 ارب وہ گلے پڑ گیا, اور 40 ڈپارٹمنٹس جو تھے پنجاب حکومت کے جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, ان کے لیے صرف ان کے پاس یہ 40 ارب روپیہ یہ چھوڑ کے. آپ مجھے یہ بتائیں 40 ارب میں یہ آپ کے کیسے اتنے ڈپارٹمنٹس چلیں؟ پیسہ ہی کوئی نہیں تھا. بالکل. خالی چھوڑ کے گئے. اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نئے سرے سے ری اسٹرکچر کریں, اور فنڈنگ
تو کرنی ہے نا کہیں سے, اس کے لیے آپ کو بجٹ بھی چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر خود چائنا جا رہے ہیں, پھر یو اے ای جا رہے ہیں, پھر یہ سعودی عربیہ گئے ہیں, تو یہ دوست ممالک ہیں. یہ اس وقت ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں. وہ ٹرکی جا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ہمیں قرضہ لینا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی فائنینشیل ایڈ اسسٹنس مل جائے جو ہم واپس بھی کر دیں گے, لیکن ہمارا یہ مشکل وقت جو ہے یہ نکل جائے. اس کے بعد ہمارا جو باقی جتنا ہماری ٹیکس بیس کو براڈ کرنا, ریفارمز آپ کے ایف بی آر کے, باقی دیکھیں ادارے تباہ کر گئے نا ہمارے, بالکل یہ چیزیں ساتھ یہ لانگ ٹرم پلاننگ میں شامل ہے. اور انشاءاللہ آپ تعالیٰ دیکھیں گے جی ہمیں مینڈیٹ جو 5 سال کا دیا ہے, 5 سال کے بعد اگر آپ کو یہ تبدیلی پورے پاکستان میں نہ نظر آئی تو پھر آپ ہمیں پوچھنا, پھر آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دینا. ہم تو خود چاہتے ہیں دیکھیں الٹیمیٹ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو کوئی بہتری نظر نہ آئی عزمہ صاحبہ, الٹیمیٹ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ عوام کو پہنچے گا. عوام خوشحال ہوں گے جنہوں نے یہ مینڈیٹ رکھا ہے, جنہوں نے الیکٹ کیا ہے, جنہوں نے ٹرسٹ کیا آپ پہ. تو میرے خیال سے میں آپ کو قائد اعظم کی بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. جب پاکستان بنا تو 2-4 مہینے کے بعد خزانہ خالی, تو جو بیوروکریٹس ہیں نا انہوں نے قائد اعظم کو کہا دیکھیں آپ بتانا نا عوام کو, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے نا. تو آگے سے پتہ قائد اعظم نے کہا کہ جو مالک ہے اس ملک کے انہی سے میں چھپاؤں سب کچھ. تو دیکھیں یہ جو 20 کروڑ عوام ہے یہ مالک ہیں اس ملک کے, ان کے لیے انہوں نے ہمیں ان ایوانوں میں بھیجا ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہم لوگ سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا پرائمری اس وقت جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہم نے بہتر کرنی ہے. جس طریقے سے اب یہ دیکھیں, اب یہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی تو ان کی زندگی نہیں ٹھیک کر سکتے, سلولی اینڈ گریجولی ہوگی. تو انہوں نے پھر شیلٹر ہومز, میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شیلٹر ہوم بنانا ضروری تھا کہ ہسپتالوں میں صحت سہولیات فراہم کرنا ضروری تھا. تو کیا آپ کو پتہ ہے ابھی کل پرسوں ہمارا ایک مہمان خانہ جو ہے وہ جناح ہسپتال میں بھی کھولا گیا. اچھا, وہاں پہ بیچارے جو مریضوں کے ساتھ لوگ آتے تھے وہ باہر لانز میں اور ان کی برانڈوں میں بیچارے وہ بیٹھے رہتے تھے. اب ان کے لیے باقاعدہ بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ آئیں, وہاں پہ ان کے لیے کھانے کا بھی ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں جو امیڈیٹلی ہم کر سکتے تھے, لیکن جو لیکن عثمان صاحبہ وہاں پر ہی جناح ہاسپٹل اگر آپ نے کبھی وزٹ کیا تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے. مریضوں کے لیے وہاں پر ویل چیئرز نہیں مل رہی ہیں, بیڈز نہیں ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ لفٹس خراب پڑی ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ 275 آپ وینٹیلیٹرز جو ہیں امیڈیٹلی ان کو آپ پرووائڈ کریں, کیونکہ کسی ہسپتال میں یہ سہولیات. لیکن آپ دیکھیں نا, میں پھر کے پی کی طرف آؤں گی کیونکہ کے پی ہماری ذمہ داری تھی. اس میں 70% لوگوں کو انصاف ہیلتھ کارڈز دیے گئے. کیا تھا انصاف ہیلتھ کارڈ؟ انصاف ہیلتھ کارڈ یہ تھا کہ 5,40,000 کا آپ علاج کروا سکتے, کوئی بھی غریب کسی بھی اسٹیٹ ہسپتال میں یا پرائیویٹ میں وہ جا کے تو وہ اس کارڈ کے تھرو وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. کتنی یہ آپ دیکھیں سہولت ہے. اور ساتھ یہ چیز آپ نے پنجاب میں بھی دینی ہے. جب کے پی میں ڈینگی کا حملہ ہوا تو یہاں سے شہباز شریف صاحب نے بھی یہاں سے جو ہے ہیلتھ یونٹ, موبائل یونٹ بھجوائے, جنہوں نے وہاں پر کام کیا اور میرے خیال سے ڈینگی پر قابو پانے میں خاصا اہم کردار رہا. اس میں میرے خیال میں ہم لوگوں نے تو نہیں زیادہ ہیلپ لی تھی پنجاب سے, خود ہی ہم لوگوں نے کچھ اپنا, خاصی گاڑیاں یہاں سے گئی تھیں. یہ اچھی بات ہے, ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا چاہیے. دیکھیں جی ہم ایک ملک ہیں بالکل, اور ہمیں اکٹھے ایز اے نیشن چلنا ہے. سو ہمیں اپنی ڈفرینس جب آپ پبلک ویلفیئر کی بات کرتے ہیں اور ان کی خاص طور پہ صحت جو ہے, بالکل, تو پھر یہ سیاست وغیرہ ایک جگہ ہونی, سیاست ایک سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کو اور اب تو خیر پرائم منسٹر ہے عمران خان, تو وہ ایک ظاہر ہے پورے ملک کے لیے وہ ایک سوچ ہے ان کی صرف کے پی کے لیے یا کسی یا پنجاب یا کسی سندھ کے لیے. وہ تو چاہیں گے کہ جی سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان ساروں کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے وہ امپروو ہو. صحیح. تو اب ہیلتھ میں ہمیں بہت ٹائم لگا تھا وہاں پہ, اور ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم کتنا بجٹ 1% تقریباً 1 سے 1.5% ہم بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دیتے ہیں. جب آپ کی یہ پرائیورٹی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آپ پیسے ہی نہیں دیتے ایک چیز کے لیے, آپ کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے وہ, تو پھر تو وہی ہونا ہے نا. دیکھیں انا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کے حکمران خود
पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते। बिल्कुल। कभी उन्होंने जाके गवर्नमेंट अस्पताल में जाके अपने बच्चों का, तो वाई शुड दे बॉदर? उन्हें क्या, वो तो ज़रा सी भी छींक आती किसी लंदन के क्लिनिक में जाके बैठ जाते। लेकिन अब इमरान खान को देखें, उन्होंने मिशन बना लिया शौकत खाना। अच्छा, फिर वहाँ पे 70% गरीबों का इलाज होता है जिनकी कोई वो लेकिन उस्मा साहबा, बाकी आप जनरल अस्पताल की हर रोज सूरत हाल देख लें, आप PIC का हाल देख लें, अब इनकी तरफ भी आना है ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शहर के बाहर से लोग सुबह के टाइम आके लाइनों में लग जाते हैं। आउटडोर में आपके पास टाइम नहीं है कि आप मरीजों का लाइन जो है वो आप देखें कि वक्त खत्म हो जाता है, मरीजों की लाइन खत्म नहीं होती। अब इन हालात को बेहतर करने की तरफ जाना है ना, तो कितना वक्त इसके लिए यही तो चैलेंजेस हैं, यही तो चैलेंजेस हैं जिसको लेके हमने आगे चलना है। और इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो कमज़ोर तबका, गरीब तबका जो नहीं कोई अफोर्ड, ना वो सेहत का उनका कुछ उनको हिसाब किताब, ना उनको कोई तालीम मिलती है, ना उनको कोई जॉब्स मिलती हैं, ये इसी काम के लिए वो बैठे हैं। और आप देखें 100 दिन में हर तीसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाई होती है। ये पिछली हुकूमतें जो थी साल में 4 कैबिनेट मीटिंग्स बुलाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ सारा सिस्टम जाएगा। थोड़ा सा हमें सैक्रिफाइस करना। बिल्कुल, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारी मेहमान उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ दिन पहले, गालिबन 1-2 दिन पहले, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑरेंज ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा कि सफ़ेद हाथी है, अगर इसको छोड़ दें तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर इस पर काम करें तब भी जो है वो उस तरह से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। आप कैसे देखती हैं? अना देखें, सफ़ेद हाथी तो वो है 230 अरब। अब मैं क्या आपको बताऊं, शौकत खानम पेशावर जो था स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल 4 अरब में बना, तो आप सोचें 230 अरब की जो रकम है कितनी रकम होगी। लेकिन बात अच्छा उसमें साहिबा, हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन करते हैं ऐसी कि इस टॉपिक पे हमने लोगों की राय जानी। बाहर निकले हमारे एंकर्स और लोगों ने कहा कि खुदारा अब इस काम को मुकम्मल हो जाना चाहिए, जो आम लोगों का व्यू सामने आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया तब लोगों ने, जब ये मनसूबा शुरू किया गया, आपके सामने कारोबार मुतासर रहे, फिर बहुत सारे लोगों के घरों के मसाइल हमने देखे सामने आए, फिर इसके साथ साथ ट्रैफिक मसाइल हर रोज़ रहे। अब बीच में ये मनसूबा लटक गया है। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। अलीम खान साहब से चेक किया था, क्योंकि ये बात जब आई है तो मैंने कहा भाई ये देखिए टैक्स पेयर का पैसा था, चाहे ज़्या हुआ नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, अगर इसको प्रोजेक्ट को हमने रोक दिया तो वो सब ज़ाया, वो तो किसी के काम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसी बात की है, मिस कोट किया गया है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट हर हालत में ख़त्म करना है। और हमारा जो बजट अभी पीछे आया था उसमें 33 अरब जो है वो इसके लिए मुख्तस किया गया है। तो ये हर हाल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान जो मेरी नजर में पैसे के अलावा ये था, जो हमारी जो हिस्टोरिकल साइट्स डिस्टर्ब, हमारी जो एंटीक्विटीज एक्ट है वो कहता है कि 200 मीटर तक आप बिल्कुल उसके नज़दीक नहीं डिस्टर्ब कर सकते, जो हमारी पुरानी जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। इन्होंने तो शालीमार के बिल्कुल साथ साथ वो बोरिंग और उसके आप लक्ष्मी चौक पे सब कुछ ही बैठ गया। तो ये मंसूबा असल में 2006 में भी जब मेरे ख्याल में उस वक्त चौधरी परवेज अलाई थे, वो उन्होंने उस वक्त भी ये मंसूबा अप्रूव कर लिया था और इंटरनल बोरिंग के थ्रू करना था। लेकिन वो ये आपके जो पिछले मेहरबान हैं उन्होंने आते साथ ही कैंसिल कर दिया कि नहीं ये इनका मंसूबा है तो हम तो नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने तो ये हरकतें बहुत की हुई हैं। वजीराबाद में एक कार्डियोलॉजी सेंटर है, उसको भी आपको पता है हमारी पंजाब असेंबली की जो बिल्डिंग है वहाँ पे हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है, वो भी इन्होंने बंद करा दिया आके। वो आप शुरू करवाइए दोबारा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है और जितना मर्जी। इसीलिए लोगों ने अच्छी उम्मीदें भी लगा ली है ना कि आपकी तरफ से इस तरह नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो टैक्स पेयर के अवाम के पैसे से बन रहे हैं और वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको मुकम्मल करें। साहिबा, अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा? जिस तरह से आपने मेट्रो बस पे अगर कभी देखा हो, विजिट किया हो, तो वहां पर जिस तरह से लोगों का रश रहता है,
بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کر رہے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا؟ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ کی جو صورتحال ہے، بسوں سے لوگ باہر لٹک رہے ہوتے تھے، بچے خاص طور پر اسکول کالجز کے ٹائم پر، تو کچھ سیف انہیں بھی پرووائڈ ہوگا. دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ جو یہ آپ نے 230 ارب ہے، یہ صرف 2 لاکھ لوگوں کے لیے ہے جو ان کو سہولت ملے گی. آپ کے ملک میں تو 20 کروڑ عوام ہے، وہ کدھر جائے گا اگر آپ نے 230 ارب 2 لاکھ کے لیے لگا دیا ہے. اب یہ جو میٹرو کی جو سروس ہے، اچھی سروس ہے، ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اتنی ہیویلی اس کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 12 ارب اس کا سال کی سبسڈی ہے، وہ کس نے دینی ہے؟ آپ ایسا پروجیکٹ بنائیں جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو پوری دنیا میں میم سبسڈی دی جاتی ہے. دیکھیں سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے چیز، کہ آپ ایک چیز بناتے ہیں اس پہ تھوڑا سا. اب دبئی اگر آپ جائیں جو میٹرو ہے، اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ شاہدرہ سے گجو متا جو ہے وہ 20 روپے میں پہنچیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ ڈسٹنس کور کرتے ہیں، دہلی میں بھی ساری انڈر گراؤنڈ بنی ہے، جتنا آپ ڈسٹنس ٹریول کرتے ہیں اس کے مطابق ٹکٹ ہوتا ہے آپ کا. یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، مطلب لوگوں کو انہوں نے رام کرنے کے لیے ایسی ایک ببل بنایا ہوا ہے، وہ برسٹ ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ سبسڈیز کس سے یہ سبسڈیز دیتے ہیں؟ IMF سے لون لے کے یہ آگے پورا کرتے ہیں. تو وہ ہم ایسے شکنجے میں جکڑ گئے کہ 18 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مقروض بن کے، کسی کا غلام بن کے، ایک سلیو بن کے زندگی پوری گزارنی ہے تو بس ٹھیک ہے. اب آگے بہتری کی طرف جب ہم جا رہے ہیں، 2019 میں ماشاءاللہ سے داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کی شکایتیں ابھی بھی وہی ہیں. مہنگائی بہت زیادہ، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر آپ روزانہ کے استعمال کی چیزیں لے لیں، سبزیاں، پھل اور دالیں، یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ پھر عام لوگ تو شکایتیں کریں گے نا. دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو آپ پلیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 90% لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا اس گورنمنٹ نے. ٹیکس صرف لگا ہے امپورٹڈ چیزوں پہ. جو آپ کی چیز ہو گئی امپورٹڈ، آپ کے اسمارٹ فونز ہو گئے، آپ کی چاکلیٹس، وہ امیروں کی باتیں. تو امیر اگر اتنا دیتے ہیں تو تھوڑا اور بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہماری کچھ جو منافع خوروں کی جو ہسٹری ہے کہ اب پیٹرول کی تھوڑی سی قیمت بڑھتی ہے، ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب پیٹرول کی روٹی جو 6 روپے کی تھی وہ 10 روپے کی ہو گئی ہے. وہ تو کوئی غریب ہی کھاتا نا. اب نیو ایئر میں 4.5 روپے کم ہوا ہے پیٹرول، قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو یہ منافع خوری ہے ہم لوگوں کی. تو پھر کس نے امپلیمنٹ کرانا ہے یہ منافع خوروں کو؟ کس نے قابو کرنا ہے؟ یہاں ہماری تھوڑی کمزوری ہے، میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ جو پرائس ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اور میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ہماری جو یہ لوکل ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں یہ چیک کریں. اب LPG گورنمنٹ نے کم کی، لیکن جو منافع خور ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے سپلائی بند کر دی، وہ رکشے والے سٹرائک پہ چلے گئے. ہمارا پتہ نہیں کیوں ہم ایمانداری کیوں نہیں ایک ہمارے اندر ہے ہی، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے 2 پیسے ایکسٹرا کمانے کے لیے ہم عوام کو تنگ کریں گے. ہیلمٹس کی میں مثال دیتی ہوں. اب کریک ڈاؤن ہوا، اس سے دیکھیں 62% ایکسیڈنٹس کم ہوئے، لیکن جو ہیلمٹ ہے اس کی قیمت 3 گنا ہو گئی. ایسے ہی ہے، وہ حکومت نے کی. حکومت نے تو نہیں کی نا، وہ تو ان لوگوں نے کی. انہیں سوچا لیکن اس مافیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس باہر کے ملکوں کی مثال ہے کہ اگر اس طرح سے، میں اگر کہوں جی مہنگائی نہیں ہے تو فلانا نہیں، نہیں، غلط بات ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. گورنمنٹ نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ قیمتیں جو ہیں اب 4.5 روپے کم ہوئے تو کم کریں. سوئی گیس پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا، سوئی گیس پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا گورنمنٹ کی جانب سے. بالکل نہیں. وہ 4 سلیبز تھے، 4 سلیبز تھے. جو اپر سلیبز ہیں نا ان پہ یہ ٹیکس لگا ہے. جو جن کی 300 یونٹس تک کیا بجلی تھی یا 300 عام ہے گھر میں، کسی بھی گھر میں سردیوں میں یوزیج ہو جاتی ہے تو نہیں، تو ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو نچلا کیڈر ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں، صرف اوپر والوں پہ. تو 300 بالکل نارمل ہے میرے خیال سے. سردیوں میں جو یوز کرتے ہیں 300 یونٹس بجلی، ان پہ کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالا گیا. صحیح. اچھا میں اب آگے بڑھوں گی. ڈالر کی قیمت، ہر دوسرا بندہ سوال کر رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت کب کم ہوگی. تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں ڈالر کی قیمت پہنچی. پیٹرول کی قیمت میں تو کمی کر دی، ڈالر کب سستا کروا رہے ہیں؟
ڈالر اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہی بات تھی. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ بھی ایک آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے ڈالر کم رکھا ہوا تھا. انہوں نے 7 ارب جو ہے ڈالر وہ انجیکٹ کیا مارکیٹ میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور وہ اسٹیٹ بینک سے ہمارے ریزرو سے نکلا, اس سے انہوں نے آرٹیفیشلی مینٹین کیا ڈالر. اب وہ فری مارکیٹ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں یا جو اچھا آرٹیفیشل کوئی 1 ماہ 2 ماہ فار دا ٹائم بینگ چلتا ہے, یہاں تو 5 سال. نہیں لیکن یہاں تو دیکھیں نا, نہیں تو میں اتنا 7 ارب کوئی کم تو نہیں ہوتا نا. تو یہ سارا پیسہ پھر انہوں نے آئی ایم ایف سے ماشاءاللہ لون لے کے وہاں پہ وہ کمی پوری کر دی. لیکن یہ کب تک چلے گا نا, آپ مجھے بتائیں کب تک یہ چلائیں ہم اس طرح سے. اب مطلب آپ بہتری کی طرف چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہی روش رکھیں گے پرانے والوں کی. آئی ایم ایف سے لون تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی لے رہی ہے. دیکھیں آپ ڈالر آپ کا تب کم ہوگا جب آپ کی اکانومی امپروو کرے گی, جب آپ انڈسٹری لگائیں گے, آپ اپنی فیکٹریز لگائیں گے, آپ کی ویلتھ کریشن ہوگی, آپ کی جابز لوگوں کو ملیں گی, آپ کی اکانومی امپروو ہوگی. نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کب پورا ہوتا نظر آئے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک بہت ساری فی الحال تو ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے لوگوں کی نوکریاں ہاتھوں سے جا رہی ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی 400 ارب کی جو زمین واگزار کرائی گئی قبضہ مافیا سے, اس میں بیچارے کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے اس کی رد میں آ گئے تھے. اس کی رد میں اس لیے آئے کیونکہ ان سے بھی فراڈ کیا گیا, ان سے بھی یہ جو ڈپارٹمنٹس والے انہوں نے این او سیز کیوں دیے ان کو کہ نہیں آپ اس الیگل لینڈ پہ کیوں کنسٹرکشن. یہ دیکھیں مافیا تھا, اور جب مافیا پہ مگر مچھوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ تھوڑے چھوٹے لوگ بیچارے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو نوکری بھی انہی لوگوں کی گئی ہے جو چھوٹے لوگ ہیں, غریب آدمی ہیں, نوکری تو انہی کے ہاتھ سے تھوڑی بہت ہوئی, لیکن وہ پرائم منسٹر نے نا وہاں ان جگہوں پہ آپریشن رکوا دیے تھے. اور دیکھیں اب وہ پشاور میں دیکھی ریلوے کا کچھ لینڈ تھا تو وہاں غریب لوگ تھے, تو ان کو تو مالکانہ حقوق بھی انہوں نے کہا حکومت نے کہ ہم آپ کو دے دیں گے, کیونکہ ان بیچاروں کا تو بس اب ایک ہو گئی چیز, لوگوں نے نہیں روکا, لوگوں نے پیسے بنائے, غریبوں سے بنائے کہ جو بھی تھا اب سسٹم اس کو ٹھیک تو کرنا ہے نا آپ نے. تو یہ نوکریوں کی میں بات بتاتی ہوں کہ فالینڈ ایک کمپنی ہے چائنیز, وہ $900 ملین کا پلانٹ لگا رہی ہے لاہور میں. اس میں امیڈیٹلی 11,000 نوکریاں انہوں نے دینی ہیں, اور آگے جا کے 45,000. اس طرح کوک ہے, پیپسی ہے, سزوکی ہے, یہ 200 ملین کی ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. لوگ انٹرسٹڈ ہیں, یو اے نے کہا یہ جب چیزیں آ کے یہاں پہ لگیں گی, بزنس تھوڑا بوم اس کو ملے گا, تو اس سے جاب. سی پیک بہت بڑا یہ گیم چینجر ہے, اور وہ بھی جو اب پرائم منسٹر گئے تھے نا چائنا, انہوں نے تقریباً 15 MOU سائن کیے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جابز چاہیے, بالکل آپ نے ہمارے لوگوں کو بھی انگیج کرنا ہے, یہاں پہ بھی انڈسٹریل زونز بنے, ہمیں صرف انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم آہستہ آہستہ ہوں گی. یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, جو لوگوں کی بہت ساری شکایت ہم سنتے ہیں, ہمارے سامنے لوگوں کی شکایات آتی ہیں, جو رہائشی علاقوں میں کمرشلائزیشن بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں وہاں پر رہائشی علاقہ ہے, کمرشلائزیشن ہو رہی ہے, وابڈا ٹاؤن ہے, PIA روڈ ہے, وہاں پر لوگ پریشان ہو کر رہ گئے ہیں, تو اس کو بھی میرے خیال سے روکنا چاہیے. جی دیکھیں اب آج کل تو یہ ہے سچویشن کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے انہوں نے بھی آرڈر یہی دیا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل ایریاز میں جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ ختم کریں. دیکھیں سکولز کھل جاتے ہیں اور بزنس کی جب تو پھر لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا ٹریفک جیمز ہو جاتے ہیں, برا حال ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ جو قانون ہے نا اس کو توڑتے ہیں. اس پہ پراپر ایک قانون سازی ہونی چاہیے نا, تاکہ ان کو روکا جا سکے. ہمارے ملک میں بے تحاشا قانون بنے ہوئے, امپلیمنٹ کہیں نہیں نظر آتا. قانون ہر چیز کے, اب نیا پاکستان ہے, اب نیا پاکستان ہے, اب تو امپلیمنٹ نظر آنا چاہیے. امپلیمنٹیشن ہے, اور امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ آپ کے ادارے کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کے اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے. اداروں کو کس نے پکڑنا ہے؟ اداروں کی پکڑ کس نے کرنی ہے؟ جی اداروں کی پکڑ کس نے کرنی ہے؟ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, پکڑنا نہیں ہے. ان کو آپ ٹرین کریں, ان کو آپ اکوپ کریں, ان کو آپ امپاور کریں, ان کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. بالکل بالکل, یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری کرے, آسانیاں پیدا کرے, تاکہ وہ جو خواب ہمیں دکھائے گئے ہیں وہ پورے ہوتے بھی نظر آئیں, پورے ہوتے نظر. ہم خود یہی امید رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब के ख्वाहिशमंद होते हैं और ख़ास तौर पर चाहते हैं कि बाहर जाएं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, आला तालीम हासिल करें। इसके साथ साथ अगर तालीम मुकम्मल हो गई है तो दीगर आगे अपनी आला तालीम के लिए जो है वो बाहर के ममालिक का रुख करें, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर उनकी हेल्प हो सके, जहाँ पर उनके प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार नज़र आते हैं और बहुत दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि गलत लोगों के पास चले जाते हैं जहां पर वक्त का ज़िया भी होता है तो पैसों का ज़िया भी होता है। तो इन्हीं मामलात को हल करने के लिए, इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं। कामरान चुगताई साहब एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, 11 साल से माशाल्लाह ये फील्ड में मौजूद हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये मुश्किल मरहला ये किस तरह से आसान बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है कामरान साहब? कामरान साहब, जैसा कि मैंने बात किया कि स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू रखना है, ख्वाहिशमंद होते हैं कि बाहर जाएं, हमेशा बहुत परेशान नज़र आते हैं और फिर साथ साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी इसके लिए चाहिए होते हैं, कुछ लोग पैसों का ज़िया भी कर बैठते हैं। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को इस मरहले में? देखिए ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे को ज़्यादातर जो रहनुमाई चाहिए घर बैठ के बच्चा करता है। वी एग्जिस्ट फॉर रीज़न इन द इंडस्ट्री एज वेल, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो वैसे तो पाकिस्तानी हर बच्चा चाहता है कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो उस एक्सपेंस को बचाने के लिए, पेरेंट्स के हार्ड वर्क को कम करने के लिए बच्चों को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने ग्रेड्स पे कंसंट्रेट करें। बिल्कुल। एक बच्चा जो पाकिस्तान से पढ़ रहा है, लेट्स से एफएससी का है, ए लेवल्स का है या बैचलर्स ऑनर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहता है, उस बच्चे का सबसे पहले जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो है उस बच्चे के ग्रेड्स। बिल्कुल। अगर ग्रेड्स अच्छे होंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट बच्चा मीट करेगा। अब अगर वो ग्रेड्स अच्छे से ज्यादा हैं तो बच्चा उस स्कॉलरशिप के कंपटीशन में आ जाएगा जहां पे बच्चा अपने पेरेंट्स का लेट से 20 से 25 लाख रुपए सालाना खर्चा है, तो उसमें बच्चा पेरेंट्स का 100% भी बचा सकता है अगर उस बच्चे के एकेडमिक ग्रेड्स अच्छे हैं, अगर उस बच्चे का एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा है, अगर उस बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे ऐसे हैं लेकिन उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं पता कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। उसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले स्कूल्स को अवेयरनेस देनी चाहिए। सही। हमारे स्कूल्स में करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बट वहाँ पे कॉम्पिटेंसी का थोड़ा सा फुकदान है, ठीक है जी। उसमें प्रोफेशनल्स को ले जाना चाहिए, उसमें बच्चों को इंटरेक्ट कराना चाहिए, उसमें आप जैसे लोगों का बहुत किरदार है। आपको चाहिए कि आप लोग करियर काउंसलिंग पे ऐसे कोई प्रोग्राम्स कंडक्ट करें जिसमें बच्चों को पता चले कि जी सिर्फ पैसे ही नहीं आपको चाहिए बाहर जाने के लिए, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप पैसों के बगैर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उस बच्चे को चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च करे। ठीक है। होता ये है कि लेट्स से अभी मैं आपको बात करूं, रिसेंटली अगर एक बच्चा यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो कॉमन ऐप के थ्रू अंडरग्रेड की एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी डेडलाइन गुजरी अभी 31 दिसंबर को। अब जिन बच्चों को पता था, जिनके स्कूल्स ने उन्हें बताया कि आप लोगों ने अप्लाई करना है अगले साल के लिए, अब ये वो बच्चे हैं जो पास आउट करेंगे अपने हायर सेकेंडरी से अगस्त और सितंबर में। अगस्त में बेसिकली ए लेवल्स का रिजल्ट आता है, उस वक्त के लिए बच्चों ने अभी से एप्लीकेशंस भिजवा दी हैं यूनिवर्सिटीज को। सबसे पहला काम एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए स्कूल हेल्प कर सकता है, एप्लीकेशंस के लिए पीपल लाइक अस एग्जिस्ट जो उन बच्चों को हेल्प करते हैं कि आपने एप्लीकेशन करनी कैसे। कोई पैसे नहीं चाहिए होते, सिर्फ एप्लीकेशन फी होती है छोटी सी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी देती है, कुछ तो वो भी वेव कर देती हैं। सही जी, कुछ तो वो भी वेव कर दो, कोई पैसे नहीं लगते। बच्चे को सबसे पहले एप्लीकेशन करनी चाहिए। सही। और उसके बाद आगे क्या करना? उसके बाद ये होता है कि जिस दिन आपका एडमिशन लेटर हाथ में आता है उसके ऊपर सारी कंडीशंस लिखी होती है। ठीक। आपको पता होता है कि आपके ग्रेड्स कितने रिक्वायर्ड हैं, कंडीशनल एडमिशन कहते हैं उसको। आपको पता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी क्या चाहिए, आपके फाइनेंसेस कितने हैं, आपकी टोटल फीस कितनी है, उसमें से आपको वेव ऑफ कितनी होगी, उसमें आपको बाकी अपने अकाउंट में रख के वीज़ा के लिए कितनी प्रोसेस करनी है, डेडलाइन क्या है, क्लास स्टार्ट कब होगी, आपने वीज़ा कब अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपके एडमिशन लेटर पर लिखी होती हैं। सही। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका एडमिशन आ जाता है, एज आई सेड देयर इज नो मनी इन्वॉल्वड इन दैट, ठीक है जी। जब आपका एडमिशन आ जाता है उसके बाद बच्चे ने प्रोसेस करनी है वो अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन, ठीक है। उसके लिए बच्चे के पास ऑफर लेटर होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। फिर अगर बच्चे के ग्रेड्स अच्छे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप दे देती हैं, ठीक है, कि जी आपके ग्रेड्स अच्छे थे, बच्चे को एप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। 25, 30%, 50% तक की स्कॉलरशिप बच्चे को विदाउट एनी एफर्ट मिल जाती है। अच्छा। अब एक यूनिवर्सिटी जो एक वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की टॉप 200-300 में आ रही है, और वो बच्चे को कह रही है जी आपकी टोटल फीस है लेट से $30,000 और हम आपको 15,000 वेव ऑफ कर रहे हैं, 15 लाख रुपए पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ेगी इस बच्चे को, ऐसे ही है। विदाउट नोइंग द चाइल्ड।
without meeting the student, without even criticizing on any of the documents or anything, اس بچے کو straight forwardly scholarship مل جاتی ہے. صرف academic profile. صحیح کہا. ہمارے بچوں کو محنت کر کے گریڈز لینے ہیں. اور پراپر اگر آپ کو ایسی گائیڈنس مل جائے, کچھ ایسی اچھی جگہ مل جائے جہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے اچھے گریڈ سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو میرے خیال سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے وہاں, آپ کو پتہ ہے ٹیلنٹ کی تو بالکل کمی نہیں ہے. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے بیچلرس کر لیا یہاں پر یا ماسٹرس کر لیا, جاب سٹارٹ کر لی, اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کس طرح سے مواقع ہیں؟ جو ایک ماسٹرز ڈگری ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں ایک نام ہے, یا پوسٹ گریجویٹ ڈگری, دس از کالڈ اے پروفیشنل ڈگری. پروفیشنل ڈگری کے لیے سب سے پہلا پریکویزٹ ہوتا ہے کہ آپ کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اب انڈسٹری کا ایکسپیرینس ایک گریجویٹ کا جس نے 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کیا پاکستان سے آنرس ڈگری, اور وہ بچہ اگر 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس لے رہا ہے انڈسٹری سے, اس سے اچھا کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتا. صحیح. ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں, میرا سر ایجوکیشن میں گیپ ہے, میں تو باہر نہیں جا سکتا. ہمیں یہ سوال سننے کو بہت ملتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے لیے کوئی دیر نہیں ہے, صرف آپ کا پروفائل ہونا چاہیے. صحیح. اب اگر آپ, کئی بچے آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے بیچلرس کیا تھا جی 2009 میں یا 10 میں نے 3 سال کام نہیں کیا. اب وہ کام نہیں کیا تو اس کا تو ظاہر ہے آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی نا کہ کیوں نہیں کیا. اگر آپ کام کرتے رہے کنٹینیوسلی آفٹر یہ ڈگری, پوسٹ گریجویٹ کے لیے گیپ سے اچھا بچہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن پروفیشنل ریلیونٹ ایگزیکٹو ایکسپیرینس, لیٹس ایک بچے نے اگر الیکٹریکل انجینئرنگ کیا تو وہ اپنی ہی انڈسٹری کی جاب کر رہا ہے, بالکل obviously یہ تو پاسبل ہی نہیں, تو وہ جا سکتے ہیں, بالکل وہ بھی جا سکتے ہیں. ان کے لیے ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, لیکن اس طرح 1 سال بعد کی نہیں ہوتی جس طرح انڈر گریجویٹ لیول پہ ہوتی ہیں. پوسٹ گریجویٹ کے لیے کو سٹارٹ ہونے سے آپ 3 مہینے پہلے تک اپلیکیشنز کر سکتے ہیں. صحیح. ویزے کے لیے, ویزا اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں, جو اگر آپ پلان کریں جانے کے لیے تو آپ کو پہلے تیار رکھنی چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, اس میں کافی ساری چیزیں انوالوڈ ہوتے ہیں. اٹس اے لانگ لسٹ, آئی کین ناٹ ریئلی ڈسکرائب the list here, but keeping it simple, آپ کے فائنینسز دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی لیٹ سے اگر یونیورسٹی کی فیس جتنی آپ نے پے کرنی ہے اس میں سے جتنا پورشن آپ نے اپ فرنٹ پے کر دیا, ریمیننگ ود لیونگ ایکسپینسز شوڈ بی ان یور بینک اکاؤنٹ اور ان یور فادرز مدرز بینک اکاؤنٹ, جو بھی آپ کا اسپانسر ہے. اسپانسر صرف بلڈ ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, اس میں پیرنٹس ہو سکتے ہیں, اس میں میٹرنل پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ جب آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ نے اکاؤنٹ میں سیو کر رہے ہیں, یہ سب سے بیسک چیز ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کریکٹر ریکوائرمنٹ, جس میں آپ کو لوکل اپنے جو آپ کا پولیس آفس ہوتا ہے وہاں سے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کی ڈگریز کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کی ڈگریز لیجیٹیمیٹ ہے نہیں ہے, کیونکہ یونیورسٹی نے تو آپ سے صرف ایک اسکینڈ ای میل منگوانی ہے نا, اس میں ڈاکومنٹ نو بڈی نوز کہ وہ فورجڈ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یو ہیو ٹو پرووائڈ آل دیز لیجیٹیمیٹ ایویڈنسز ٹو دا ویزا آفیسر. اب ہر کنٹری کا ویزا پروسیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو کنٹری وائز ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی لیٹس سے یو کے ہے, آسٹریلیا, کینیڈا, یو ایس اے, وٹ ایور, تو ان سب کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں. بٹ ویزا بچے کو ہمیشہ اپلائی کرنا چاہیے کم از کم کو اسٹارٹ ہونے سے 3 سے 4 مہینے پہلے. صحیح. تاکہ بچے کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ویزا آفیسر بھی اپنی پوری چھان بین کر سکے, اور اس کے بعد بچہ بھی جب اس کو ویزا مل جائے تو بچہ بھی اپنا اکوموڈیشن ارینجمنٹ کر کے اپنا پلین بورڈ. صحیح. کیا سمجھتے ہیں کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں بہتر تعلیمی مواقع موجود ہیں, اسکالرشپس مل رہی ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں جا سکتے ہیں, زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ To rate among the countries we work with, میں آپ کو اس وقت تو آسٹریلیا can be ranked as one of the best. صحیح. کیونکہ آسٹریلیا میں بچے کو ایک ان کی گورنمنٹ کا بڑا اچھا جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ وہاں سے 2 سال کی ایجوکیشن لیتا ہے تو اس بچے کو 2 سال کے لیے وہاں پہ فل ٹائم ورک رائٹس ملتے ہیں. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک بچہ ایک بہت فینسی ایکسپینسو ڈگری لے رہا ہے, وہ وہاں سے پڑھ رہا ہے, کمپلیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اگر اس کو اسی انوائرمنٹ میں اسی اپ ٹو ڈیٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز میں اگر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہ بچہ وہاں 2 سال تک فل ٹائم پوسٹ گریجویٹ کام کرے, پاکستان آئے, اپنی قوم کی خدمت کرے اور اپنا کریئر بنائے یہاں پہ. اس لیے آسٹریلیا از ریٹڈ امنگ ٹاپ. کچھ لوگ جو امیگریشن سیکرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں امیگریشن مل جائے, وہ کینیڈا کو دیکھتے ہیں. کینیڈا کی ویزا ریشو تھوڑی سی ٹف ہے, کیونکہ ظاہر انہیں پتا ہے کہ جو یہاں پہ آ گیا تو اس نے یہاں پہ اسٹے کرنے کے علاوہ اور کچھ مانگنے, تو اس لیے دیٹ کنٹری آئی کین ناٹ ریٹ ایز ٹاپ. ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو یو کے. ایجوکیشن تو ظاہر ہے یو کے سے, آئی ایم اے فارن گریجویٹ مائی سیلف, یو کے گریجویٹ ہوں, تو اسی کو ریٹ کروں گا ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ فار ایجوکیشن. باقی ہمارے پاس ملیشیا بہت اچھا کنٹری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملیشیا ہم نے نہیں جانا, میں کہتا ہوں ملیشیا میں بہت ساری فارن یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں. صحیح. ایک بچہ جو ایک فارن یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا چاہتا ہے اور کم پیسوں پہ ہونا چاہتا ہے, وہی بات آ گئی نا کہ پیرنٹس کو آپ نے ڈگری لینی ہے ان دی اینڈ اور اپنے ملک واپس آنا. بالکل ایسے ہی.
اس کے لیے اگر آپ کو ایک آسٹریلین یا امریکن یا برٹش ڈگری مل رہی ہے ان اے کنٹری لائک ملیشیا جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، جن کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، جہاں پہ ویزا کا بھی ایشو نہیں ہے، وہاں پہ ایکسپینس بھی آپ کا 50% کم ہو جاتا ہے. بالکل نارمل ہے. Why don't you go there؟ بالکل یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر فل ٹائم آپ کو اسکالرشپ مل سکتی ہے، آسان ہے حاصل کرنا؟ ہر ملک میں. اچھا. They need people with talent. ہمارا ملک ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے. بالکل. ہمارے پاس ایسے ایسے گولڈ میڈل اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بہت اچھے اچھے بریلینٹ پروفائلز آتے ہیں، ان کو ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن بتایا نہیں جاتا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بھئی آپ بغیر پیسے لگائے بھی بہت اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں ایک بہت ورلڈ کلاس یونیورسٹی سے. آئی کین ریٹ اے فیو مجھے کچھ کیسز پاسٹ کے یاد ہیں. ہمارے پاکستان کے کوئٹہ کا ایک لڑکا تھا، میں نے کہیں نیوز پڑھی تھی کہ ہی وینٹ ٹو ہارورڈ یونیورسٹی. بالکل بالکل. کوئٹہ کے ایک بازار میں اس کے والد صاحب کی ٹوپیوں کی دکان تھی. بالکل. اب وہ ہارورڈ والے یہاں نہیں آئے تھے اسے ڈھونڈنے کے لیے. بالکل صحیح کہا. ہی جسٹ سینٹ دیم اے پروفائل کہ جی میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے تو ایم آئی ایکسیپٹڈ اینڈ دے ایکسیپٹ. دے بلیو ان یور بلیک اینڈ وائٹس. آپ اپنے بلیک اینڈ وائٹس پہ کام کریں ڈیورنگ یور ایجوکیشن. بالکل صحیح کہا. مسائل کیا کیا، پرابلمس کیا کیا ہو سکتی ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مختصر سا بتائیے گا، وقت کم ہے. اوکے. اس میں چند ایک مسائل ہوتے ہیں. بچے کو ویزا سے پہلے کا یا ایڈمیشن سے پہلے کی کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی. کچھ بچے اپنا پروفائل جو ہے وہ بہت شارٹ بھجوا دیتے ہیں یونیورسٹیز کو، ایڈمیشن نہیں ہوتا. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ ایک آن لائن اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، اس میں ایک ٹک مارک اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کا اپلیکیشن سکسیسفلی نہیں ہوگی. ایسے ہی تو یہ مسائل ہوتے ہیں. وی ایگزسٹ فار اے ریزن. بیٹھے ہوئے ہیں اچھے لوگ بھی انڈسٹری میں ہیں، بچوں کو چاہیے کنسلٹ کریں اچھے لوگوں سے. اور میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کچھ ایسا پلان کر رہے ہیں تو آپ کو پراپر جانا چاہیے کسی اچھے کسی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس، کنسلٹنٹ کے پاس، تاکہ اچھی طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکے اور آپ کا یہ موقع جو ہے ہاتھ سے نہ جائے اور وقت آپ کا ضائع نہ. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.